میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہی رہتا ہوں. اب ملک و ملک سفر میں ہوں، کبھی شہروں شہر سفر میں ہوتا ہوں. تو جو بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کے تجربات بھی سفر کی وجہ سے فزوں تر ہوتے ہیں. تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب کیفیات اس سے ہوتی ہیں. کچھ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، اگر پاکستان میں آپ کا کچھ وقت گزرا ہو تو لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے. تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے. اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر بے وفائی کا داغ لیے اب دل کی آگ نکال رہا ہے، صنم بے وفا کہہ کے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے. یہ تحریری احتجاج ہے. میں کہتا ہوں صاحب تو نے دل ہی اسے دیا جس نے تجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور آج تو ان حسرتوں کا جنازہ لیے گلی گلی گھوم رہا ہے. آج تو میں تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. تو پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہو. اس سے پیار نہ کرو کہ بعد میں تم روتے رہو اور سسکیاں بھرتے رہو کہ ہماری بے قدری ہوگی اور ہمارے دل کا کسی حال نہیں پوچھا. تو آؤ اس سے پیار جوڑو، اس سے محبت کا ربط قائم کرو. جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے. ان سے تعلق، ان سے محبت کا ربط، ان سے محبت کا رشتہ جوڑو. اچھا پھر اور باتیں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اچھے بھلے آدمی کو محبت مجنوں بنا دیتی ہے. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. تشخص مٹ جاتا، نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا مجنوں کہہ کے پکارتی. اصل نام ہی متروک ہو گیا، شناخت مٹا دی، نام مٹا دیا. یہ محبتیں نکما کر دیتی ہیں، اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں. لیکن صاحبو جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ نکما نہیں کرتی. یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے، یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو، جو ذرہ نواز ہو، اور جو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچائے. شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے تذکرے باقی نہ رہے، لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا زمانہ گزر گیا، ان کے نام کی مالا آج بھی زمانہ نہیں. میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس بڑی بزم میں عالی مرتبت علماء کے بغیر کوئی نہ بتا سکے. اچھا میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی. چلو میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا. اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا وہ حکمران تھا، کوئی معمولی شخص نہیں تھا. لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمانے کے کسرا کا نام نہیں جانتے ہوں گے. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے حضرت بلال کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا. اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور بلال کے تذکرے آج بھی ممبر اور محرابوں میں ہو رہے ہیں. تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے. میں اس محبت کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلند. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر